السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر میں محمد مالک. آفٹر میتھ 24 نومبر کا ابھی تک چل رہا ہے. عمران خان صاحب پہ تو 14 نئے مقدمات قائم ہو گئے اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. آج انٹرسٹنگلی انہوں نے ایک 5 رکنی کمیٹی بھی بنائی کہ جی گورنمنٹ سے 3 نکات پہ بات کرے گی. ایک یہ کہ ہم جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں 26 نومبر کا، جو ان کے سیریس ایلیگیشنز ہیں کہ ہمارے 12 لوگ مار دیے گئے اور پھر سینکڑوں لوگ گرفتار ہیں، ہزاروں شاید غائب ہیں اور گورنمنٹ معاملے میں جھوٹ بول رہی ہے. اس پہ کمیٹی کے اوپر معاملہ اس میں ڈسکس ہوگا. جو سیاسی اسیران ہیں اس کے اوپر جو ابھی تک پہلے کے ہیں May 9 کے اور سب کچھ، اور پھر May 9 کے بھی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی. تو یہ تو کمیٹی بنی، لیکن انٹرسٹنگلی ساتھ ہی عمر ایوب صاحب کو گرفتار بھی کر لیا گیا جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. وہ ڈیالہ گئے ہوئے تھے ملنے، ان کو گرفتار کیا. ان کے ساتھ 2-3 اور لوگ تھے، ایک فارمر منسٹر راجہ بشارت صاحب کو اور ایک دو اور کو بھی گرفتار کر لیا. ابھی تک اطلاعات یہ تھیں کہ جج صاحب نے تو کہا ہے ٹیررزم کورٹ کے کہ ان کو چھوڑ دیں، لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو پا رہا کہ کیا ان کو رہائی مل گئی ہے کہ نہیں مل گئی. وہ ڈیالہ جیل والی چوکی میں ان کو روکا گیا ہوا تھا. ان کا سٹانس یہ ہے اپوزیشن کا کہ ہمیں حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے. یہ تو ہے اس کی ڈیولپمنٹ. دوسری طرف جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کی میٹنگ تھی اس کا بھی اعلامیہ جاری ہوا ہے SPR کی طرف سے، اور یہ بھی بڑا سخت ورڈڈ ہے اور اس کا بھی ڈفرینٹ طریقے سے اب ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا اب تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہی کہ اب آنے والے جو قوانین ہیں بہت سختی سے قوانین بنیں گے. اور اگرچہ فیک نیوز پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، بالکل تلیں بالکل رگڑیں، لیکن سب کو فکر یہ ہے کہ باقی قوانین جس طرح اس ملک میں مس یوز ہوتے ہیں، ابیوز آف پاور ہوتی ہے، کیا ان کے اوپر کیا ہوگا، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ لنک فریڈم آف اسپیچ سے ہے اور پبلک کا رائٹ آف انفارمیشن، رائٹ ٹو نو، جاننے کے حق سے ہے. بہرحال میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ورڈنگ شیئر کر دیتا ہوں. اس میں اعلامیے میں کہا گیا کہ فورم نے جو یہ پاک فوج کی تعیناتی ہوئی دورے کی وجہ سے اور دوسری تو بہت خوفناک زہریلا پروپیگنڈا کیا. یہ مربوط اور پہلے سے تیار کردہ پروپیگنڈا بعض سیاسی عناصر کے مضمون عزائم کے تسلسل کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد پاکستان کی عوام، مسلح افواج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا ہے. پھر یہ بھی دکھایا کہ یہ ضروری ہے کہ یہ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلتے جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین اور ضوابط بنائے اور ان پر عمل درآمد کرائے. اردو میں تو یہ سخت بات ہے ہی، لیکن جب انگریزی میں سنتے ہیں جو کمیونیکے تھا تو وہ تب آپ کو اس کی زیادہ انٹینسٹی کا احساس ہوتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے اٹ از امپیریٹو. جب ہم کہتے ہیں ضروری ہے تو وہ ٹھیک ہے، امپیریٹو کا مطلب ہوتا ہے لازمی ہے، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے. اٹ از اے کلیئر کٹ انسٹرکشن. اٹ از امپیریٹو دیٹ دی گورنمنٹ شوڈ پروملگیٹ اینڈ امپلیمنٹ، کہ آپ یہ قانون بنائیں اور سختی سے میں عمل درآمد کرائیں کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ زہر، جھوٹ اور پولرائز کیا جا رہا ہے اس کو ختم کریں. اور اسپریڈنگ فیک نیوز فار ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ، پولیٹیکل/فائنینشیل انٹرسٹ. آئی تھنک اس میں شاید ولاگرز وغیرہ کا ریفرنس ہوگا کہ ان کو کمائی ہوتی ہے سوشل میڈیا سے اس پہ، تو ان کو اور پکڑیں اور براٹ ٹو جسٹس کریں. یہ اور بات ہے قوانین ہیں پہلے ہی جس میں سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ انٹرنیٹ کے اندر جب سے یہ ویب مینجمنٹ سسٹم لگا ہے، ہم نے کل بھی اس پہ شو کیا تھا، گورنمنٹ کے پاس وہ تمام ٹیکنیکلز ہیں چیزیں کہ جس کے تحت وہ بتا سکتے ہیں کہ کون سا انکمنگ ڈیٹا کہاں سے ہے، آؤٹ گوئنگ ڈیٹا کیا ہے، کس نے کیا لکھا، کہاں سے لکھا، کیا پوسٹ کیا. تو یہ جو ویب کا سلو ہونا اور یہ جو ایکس کا بین ہونا، یہ تو بیسکلی ایک پولیٹیکل ڈیسیژن نظر آتا ہے کہ جہاں پہ ایک PTI یا اپوزیشن کا بیانیہ ہے عمران خان کا اور PTI کا، اس کا کاؤنٹر بیانیہ بنانے میں گورنمنٹ بالکل ناکام ہوگی. یہ سال ہو گیا ہے، لیکن بیانیہ جو بھی وہ بال پھیرتے ہیں یہ صرف فیل کرتے نظر آتے ہیں. سو لگ یہ رہا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کے نام پہ بیسکلی گورنمنٹ کی ایک کوتاہی چھپائی جا رہی ہے کہ جہاں پہ یہ بیانیہ نہیں کوئی کاؤنٹر بنا سکے تو ایک پولیٹیکل کاؤنٹر نیریٹو کو ایڈمنسٹریٹو میجر سے اس کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے. کیسے چلے گا آگے خیر باتیں ہوں گی. دوسری ہم 3-4 دن سے بات کر رہے ہیں کہ ایک چیزیں چل رہی ہیں بڑی انٹرسٹنگ. ہم ایک نئی ذکر سن رہے ہیں اسلام آباد کے اندر کہ جی آل انکلوسیو پالیٹکس ہونی چاہیے جس میں سارے شامل ہوں. نیشنل یونٹی کا ورڈ آ رہا ہے اور عام طور پہ نیشنل یونٹی بات شروع ہوتی ہے اور نیشنل یونٹی گورنمنٹ پہ ختم ہوتی ہے. پھر ہم نے دیکھا فیصل وابڈا صاحب اچانک ایکٹیو ہو گئے. فیصل وابڈا کی دوستیوں سے ہم سارے آپ بھی واقف ہیں، میں بھی ہوں. سو اس میں ایک خاص اینگل بھی آ جاتا ہے. وہ ایکٹیو ہوئے، وہ بلاول بھٹو صاحب سے ملے، پھر بلاول بھٹو کے بعد وہ مولانا
صاحب سے، فضل الرحمان صاحب سے ملے، پھر بھٹو صاحب کی، بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی، پھر اچانک تحریک لبِ پاکستان کے 2 پرومننٹ ٹکٹ ہولڈر جنہوں نے بڑے ہزاروں میں ووٹ لیے تھے، وہ اچانک جوائن کر دیتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کو۔ اب اگر آپ پیپلز پارٹی کا نظریہ دیکھیں، تحریک لبیک پاکستان کا نظریہ دیکھیں، تو ان میں کوئی قدر مشترک نہیں ہے سوائے دوستوں کے۔ وہ بڑی انٹرسٹنگ، اور سنا اور بھی ادھر لوگ آ رہے ہیں۔ پھر یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہو رہی ہیں کہ اگر سیاسی نقشہ بدلے تو کیا ایک نیشنل یونٹی کی کوئی سٹرکچر بن سکتا ہے جس میں عمران خان صاحب کی رضامندی سے پہلے فیز میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو۔ اگرچہ بہت پریمیچور ٹائم ہے بات کرنے کا، لیکن پالیٹکس میں ایسے ہی ہوتا ہے، باتیں چلتی ہیں اور پھر کچھ ماہ بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ جو ڈاٹس دائیں بائیں بکھرے نظر آ رہے تھے وہ جڑ کے ایک لائن بن گئے۔ سو وہ بھی انٹرسٹنگ گفتگو ہے، اور میں پہلے اپنے گیسٹ کا انٹروڈکشن کروا دوں، پھر میں آپ کو ایک شارٹ بھی سنانا چاہتا ہوں، اور وہ بڑا انٹرسٹنگ شارٹ ہے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا نصرت جاوید صاحب نے، بہت شکریہ شاہ جی۔ محسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ ہمیں ابھی تھوڑی دیر میں سلمان اکرم راجہ صاحب جوائن کریں گے، ان سے بھی سنیں گے، سنا وہاں بڑی کوئی، بلکہ سلمان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ السلام علیکم سلمان جی۔ السلام علیکم سر، پہلے تو لیگل ہمیں فوری بتا دیں، پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ عمر ایوب کا جو باقی لوگ پکڑے گئے ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے، ابھی اریسٹڈ ہیں، چھٹ گئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ جی کچھ تو میرا خیال ہے چھٹ گئے ہیں، عمر کا آئی ایم ناٹ شیور ابھی، لیکن ہو جانا چاہیے۔ ان کے پاس ایک کلیئرلی آرڈر تھا فرام دا پشاور ہائی کورٹ ریگارڈنگ آل نون ایف آئی آرز، اور یہ ایف آئی آر یا آلریڈی رجسٹرڈ ایف آئی آرز، تو یہ ایف آئی آر تو پہلے رجسٹرڈ ہے 26۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک خبر یہ چل رہی ہے کہ آج وہاں پھر کچھ تلخ کلامی ہوئی ہے، علیمہ بی بی بات کر رہی تھیں، آپ تھے، غور نہیں بالکل، دیکھیں یہ لوگ نہ پہلے کبھی تلخ نہیں، غلط ہے یہ نمبر آف وکٹمز کے اوپر نہیں، میں بتا دوں خبر یہ چل رہی ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ 12 لوگ آپ نے کیوں کہے ہیں، تو غور صاحب نے کہا کہ جی یہی ہمارے پاس نمبرز ہیں، آپ نے کہا کہ ابھی ہم انکوائری کر رہے ہیں، کیا ہوا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں یہ ایک معمول کی گفتگو تھی، تو اس میں مجھے نہیں پتا کیسے کوئی پاس کھڑا ہوا ہوگا رپورٹر، اس نے کچھ سنا کچھ نہیں سنا، کچھ زیب داستان اس میں ڈالی اور ایک خبر بنا دی، اور آرام سے بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے کہ 12 کا جو فگر ہے اس کے حوالے سے ہمارے پاس مکمل قوائف ہیں، باقی ہم جانتے ہیں کہ سینکڑوں لوگ مسنگ ہیں، ان میں ہم چھان بین کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، اس میں پتہ چلتا جائے گا، جیسے لوگ ملتے جائیں گے وہ نمبر کم ہوگا، جو نہیں ملیں گے ان کے بارے میں ظاہر ہے یہ گمان اور تشویش رہے گی کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں زندہ، اور اسی لیے ہم ایک تحقیقاتی کمیشن کی بھی مانگ کر رہے ہیں کہ 26 نومبر کے حوالے سے پتہ چلے کہ کیا ہوا۔ جو گرفتار کیے گئے ہیں لوگ، ان کی لسٹیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن جو لوگ مل نہیں رہے، جن کے گھر والے ان کو تلاش کر رہے ہیں آج دن تک، وہ ان کا کیا کہیں ہم کہ وہ کہاں ہیں۔ تو یہ ایک معمول کی گفتگو تھی کہ ہم نے ان لسٹوں کو کیسے مرتب کرنا ہے، اور کسی رپورٹر صاحب نے اس کو بس تڑکا لگا کر ایک خبر بنا دی۔ ایسا واقعہ سلمان یہ بتائیں، ایک دن پہلے شیخ وقاص میرے شو میں تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ مذاکرات اب ہوں گے، انہوں نے کہا 12 لاشوں کا ہم نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اب اس وقت مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج پھر خان صاحب نے 5 ممبر کمیٹی بنا دی ہے کہ ٹھیک ہے، اس میں 3 پوائنٹ ایجنڈا بھی آ گیا، ہم نے پہلے وہ شیئر کیا ہے کہ کیا ایجنڈا ہے۔ یہ اب مذاکرات کمیٹی کس سے کرے گی؟ اب یہ گورنمنٹ کے ساتھ اب تیار ہو گئے ہیں مذاکرات کرنے پہ، کہ اس پہ بھی شرط ہے کہ یہ بھی کوئی ایم آئی ISI کے بندے سے ہوگی؟ نہیں دیکھیں، اس کی کوئی تفصیل ابھی سامنے نہیں آئی۔ عمر ایوب صاحب نے کوئی بات کی، اس کو کسی اور نے بیان کیا اور یہ بات چل پڑی، لیکن اس کے فوراً بعد ہی وہ گرفتار ہو گئے، ان کو کوئی موقع نہیں ملا وضاحت کرنے کا۔ جب وہ اب چھٹیں گے تو انشاءاللہ وہ کوئی تفصیل بتائیں گے، اور عمران خان صاحب سے جب اگلی ملاقات ہوگی تو مزید تفصیل سامنے آئے گی۔ آپ کی آج ملاقات ہوئی ہے نا خان صاحب سے؟ یہ بہت مختصر۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ سیکرٹری جنرل ہیں آپ، تو آپ کو خان صاحب نے نہیں بتایا کہ میں کمیٹی بنا رہا ہوں، اناؤنس کر رہا ہوں؟ نہیں کچھ گفتگو ہوئی، لیکن دیکھیں یہ ایک ابتدائی طرز کی گفتگو تھی، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ جو دوسرے 2 مقدمات ہیں، آج 3 مقدمات تھے، ایک ATC کا مقدمہ تھا، 2 دیگر مقدمے توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کے حوالے سے تھے، ان دونوں مقدمات میں خان صاحب کو پیش نہیں کیا گیا۔ یہ پہلا مقدمہ تھا، اس میں چونکہ 150-200 ملزمان تھے، کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، کوئی تفصیلی گفتگو کا امکان نہیں تھا،
لہٰذا یہی طے ہوا تھا کہ دوسرے جو مقدمات ہیں جن میں کم لوگ ہوتے ہیں وہاں بات کی جائے گی، لیکن وہاں خان صاحب کو پیش نہیں کیا گیا آج۔ اچھا، اسلام آباد میں بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ جی آل انکلوسیو پالیٹکس کی، اور یہ ملک چل نہیں سکتا، سٹینڈ آف ہو گیا ہوا ہے آپ کا، فوج کا، اور گورنمنٹ جو ہے وہ درمیان میں ہے۔ تو اگر کوئی سٹرکچرل چینجز ہوں، جس طرح کل کو لیٹ سے پیپلز پارٹی اگر سامنے آ جائے اور ایک نیشنل گورنمنٹ بن جائے اور کچھ چیزیں طے ہو جائیں، اچھا یار 3-4 سال بعد الیکشن ہو، کچھ ہوں، ایسی کسی ارینجمنٹ میں آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ آ سکیں گے کہ جس میں لیٹ سے اگر شریف فیملی ہٹ جاتی ہے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی وکٹری ہوگی کہ چلے یہ ہٹ گئے ہیں اور ایک آل انکلوسیو سیٹ اپ ہے؟ کیا اس قسم کا کوئی سیٹ اپ کی پاسبلٹی ہے آپ لوگوں کی اس میں شامل ہونے کی؟ دیکھیے، میں کسی بات کو بھی رد نہیں کروں گا جب تک پارٹی کے اندر مشاورت نہ ہو، عمران خان صاحب کے ساتھ بات نہ ہو۔ تمام امکانات جو ہیں وہ ہیں، رد کیوں کروں میں کسی بات کو بھی؟ دیکھیے، ہمارے کچھ اصولی موقف ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو جمہوریت کی جانب، آئین کی پاسداری کی جانب بڑھنا ہے، جو آئین کا حلیہ بگاڑا گیا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو یہ اگر عمل جاری ہوتا ہے اور ہم اس منزل کی جانب چل پڑتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت سے امکانات ہیں جن پہ غور ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اینڈ ول جسٹیفائی مینز؟ دیکھیں، مینز بھی ظاہر ہے قانونی ہونے چاہیے، مینز میں بھی کوئی ایسی بات تو نہیں ہونی چاہیے جو اصول کے خلاف ہو، لیکن مینز بھی ٹھیک ہوں اور اینڈ ہمارا جو ہے بالکل واضح ہے، وہ آئین، قانون، جمہوریت کی بالادستی ہے۔ ٹھیک ہے سلمان، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم۔ شاہ جی، بات شروع کرنے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے بات کیا، انہوں نے بھی کہا کہ جی ہر چیز کے لیے ہم ٹھیک ہیں ایز لانگ الٹیمیٹلی جمہوریت کی طرف جائیں، تو بڑا زبانی بات کی ہے سلمان صاحب نے بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ کل یہ جب 2-3 دن سے ہم یہ باتیں کر رہے تھے تو بات شروع ہوئی تو وسیم بدامی کے شو میں ذرا سنیے آپ دونوں کے کامران مرسا صاحب نے کیا کہا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسلام آباد میں لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں آج سے 4-6-8 مہینے، میں نے خود کچھ لوگوں سے آف دا ریکارڈ سنی ہے بات ان گناہگار قانون ہے کہ جناب شاید کچھ ایسا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں ڈرائیونگ سیٹ سے نون لیگ ہٹ جائے اور پیپلز پارٹی آ جائے اور ایک نئی سب بندی ہو جائے۔ آپ کو لگتا ہے مطلب ہے ایسا کچھ؟ پاکستان کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہوتی ہے بڑی کچی سی، اس کے اوپر کسی بھی لمحے کسی بھی وقت جو ہے کوئی بھی بیٹھ سکتا، آپ بھی بیٹھ سکتے۔ اور اگر میں آ سکتا ہوں جس کی جو کہ اپنے علاقے سے کھڑا ہو تو کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکے تو آپ ایک منتخب ایم این اے اور سینیٹر والی جماعت، آپ تو پھر آ ہی سکتے ہیں کسی اگلے سیٹ اپ میں سب بندی اگر تبدیل ہو تو؟ سب بندیاں کسی وقت بھی چینج ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے، یہ غیر مقبول حکومت، یہ تو آپ مانتے ہو نا۔ ہاں، وہ جتنے بھی دعوے کریں، وہ کہیں کہ جی وہ نفسیاتی حد جو ہے نا کراس ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مگر غیر مقبول حکومت ہے۔ اس کے باوجود کوئی ان پہ بلیو نہیں کرتا، ان کی کوئی گڈ ول نہیں ہے مارکیٹ۔ لیکن اگر کوئی ایسا سیٹ اپ ہو کہ نون لیگ پیچھے ہو جائے، پیپلز پارٹی آگے آ جائے تو غیر مقبول سے مقبول ہو جائے گا کیا سیٹ اپ؟ یہ اب پتہ نہیں ہے، مگر بہرحال بلاول جو ہے نا اچھے آدمی ہیں، کوئی اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ اگر اس کو سادہ کر لوں، اگر اسٹیئرنگ بلاول صاحب کے ہاتھ میں آ جائے تو سواریوں میں پھر آپ بھی ہو سکتے؟ یہ اب پتہ نہیں ہے، کیونکہ میں جو ہے اس میں فیصلہ سازوں میں نہیں ہوں پارٹی کے۔ بلاول کے ساتھ تو مطلب ٹھیک ہے، کوئی ایسی بری بات نہیں ہے بلاول کے پاس آنا۔ سمجھدار آدمی ہے، میں نے اس کی ڈیپتھ دیکھی ہے۔ سمجھدار آدمی ہے، ڈیپتھ دیکھی ہے، صفحہ بندیاں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ پھر پیپلز پارٹی لیٹلی ہم نے دیکھا بڑے ڈسکنٹرلڈ وائسز آ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر نے بلایا تو وہ نہیں گئے، انہوں نے اپنی کمیٹی بھیج دی، پھر وہ نہروں کے معاملے پہ جھگڑے، پھر یہ دوسرے معاملات کے اوپر جھگڑے، پھر یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ان پاپولر یہ ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا، فیصلے بڑے خود ہی کر لیتے ہیں اور ہمارے پہ الزام لگتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو کھڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر گالی کھانی ہے، پھر خود ہی آ کے چلا کے دیکھ لیتے ہیں اور پھر دیکھ لیتے ہیں اور بڑی چیزیں، پھر اچانک فیصل وابڈا کا ایکٹیو ہونا، یہ ساری چیزیں چلنی۔ شاہ جی، آپ کی بھی ساری عمر اسی شہر میں گزر گئی ہے، ساسیاں ایسے ہی ہم نے دیکھا ہے، ایسی ہی کوئی چیزیں شروع ہوتی ہیں اور پھر کیونکہ جہاں اس وقت کھڑے ہیں بند گلی میں کھڑے ہیں، فوجی قیادت کی ایک پوزیشن ہے، عمران خان کی ایک پوزیشن ہے، گورنمنٹ چاہتی ہے دونوں کی بات نہ ہو، کیا کوئی یہ بیسک ڈائنامک چینج کر کے ایک نیشنل یونٹی کا ماحول بن سکتا ہے؟ آپ خیال نہیں بنے گا؟ سر، کوئی بھی چیز آپ نے سوچنی ہو اس کو آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کے ثقافتی کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ صحیح۔ اور ہماری ثقافت یہ ہے کہ شریکاں دی کندھ ٹہنی چاہیے، چاہے آپ اس کے نیچے آئیں۔ تو کانٹ رہ جائے گی نا اگر نواز شریف اور گورنمنٹ ہٹتے ہیں؟ نہیں، شریک بنیادی کون ہے؟
اس وقت یہ جو تینوں لوگ ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں، اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہو گئی، ان تینوں کا ایک مشترکہ شریک ہے، اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. ٹھیک ہے. اب اس میں سے یہ ہے کہ جی وہ باجو کی گلی سے ایک آدھ پارٹی نکل کے ان کے ساتھ مل جائے تو پھر کانفیگریشن جو ہے بدل جائے گی. آپ ناک کو یوں نہ پکڑیں، ناک کو یوں پکڑیں. اصل میں بات یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی 26 نومبر کو جس انداز میں اچانک ایک طرف تو یہ ہائپ بن رہی تھی کہ جی داخل ہو گئے اور عوام کا بے پناہ ہجوم ہے، اور اس کو ایک دم سے جب منتشر کر دیا گیا تو وہ کیسے منتشر ہوئے اس کے لیے یو couldn't tell a credible story. اور جیسے ہی رہا، یعنی کہ منظر عام پر آتے ہیں، رہا کیا، وہ تو گرفتاری میں تو پہلے آنکھ مار دی گئی تھی نکل جاؤ. انہوں نے G8 سے گاڑی پکڑی، بدلی انہوں نے جناب علی امین بڑا گنڈا پور صاحب، فیسیلیٹیٹڈ تھا جانا. جی سیف پیسج دیا گیا. وہاں انہوں نے اپنے آپ کو نمودار ہوتے ہی جو پہلا لفظ کہا وہ یہ کہا کہ ہمارے سینکڑوں افراد مارے گئے ہیں. اور یہ بات ہمارے ساتھی ان سے جان کی امان پاتے ہوئے، یہ سوشل میڈیا پہ نہیں کہا گیا، تمام مین اسٹریم میڈیا پہ کٹ ہوا، اور کٹ کے اوپر آپ کا چیف منسٹر آف اے پروونس، الیکٹڈ چیف منسٹر، وہ یہ کہتا ہے میرے سینکڑوں لوگ مارے گئے. کھوسا صاحب نے 278 کا. ارے نہیں، کھوسا صاحب جو مرضی کہتے رہے. سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا فورم موجود نہیں. آپ کے پاس فورم ہے ایپیکس. Immediately after he's saying this, you should have called that Apex committee meeting and you should have asked Ali Amin Gandapur کہ prove your point. You failed to do that. یہ تو گورنمنٹ کا فیلئر آپ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد گورنمنٹ کا نہیں، all of them جو اس میں اس دن لا اینڈ آرڈر بحال کرنے والوں میں شامل تھے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں تھینکس ٹو عالمی میڈیا، سوشل میڈیا اینڈ آل دیٹ، جو سٹوریز پھیلی گئی ہیں، frankly speaking, like it or not, the word that was used was massacre. You couldn't defeat that story. اس کو کرنے کے لیے 9 دن بعد پاکستان کے انتہائی آرٹیکولیٹ وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب سفراء کو بلاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں میری جن سفیروں کو انہوں نے کل بریف کیا ہے ان میں سے کم از کم 3 لوگوں سے بات ہوئی ہے. All of them said کہ we and most of our colleagues, they were not convinced by a word what the minister said. تو اس لیے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، کیونکہ اگر یورپین کمیشن کی جو ہے یہاں پہ نمائندہ وہ یہ کہہ دے کہ ویئر از متی اللہ، برطانیہ والے آئے، یورپین یونین کا ڈیلیگیشن آئے، بھائی آپ کا اگر کوئی منافع ہوتا ہے تجارتی توازن میں تو وہ امریکہ کو ٹیکسٹائل بیچ کے آتا ہے. وہاں ویسے ٹرمپ آ رہا ہے جو کہتا ہے میں نے ٹیرف بڑھا دینا ہے. اگر یورپ بھی آپ کے ساتھ کر دے گا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو میک اس نارتھ کوریا. بیسک تھنگ از، اس کے بعد فیصل واڈا صاحب جب آپ جیسے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے، آپ جیسے تیلی لگانے والوں کے ہوتے ہوئے کبھی اس ملک میں یونٹی کی گورنمنٹ بن سکتی ہے؟ استغفر اللہ. ایمان سے، یہ تو وہ ایسی سوشل میڈیا کو بدنام کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب یہ ہو جائے کہ جی 2 طلاقیں اب واجب ہو گئے ہیں، ایک یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو طلاق دینا بول دیا، اور دوسرا وہ جو پہلے 2 دے چکے ہیں، جب وہ کہیں تو اب حالت یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم شرمسار ہونے کے کہ ہم 25 کروڑ کا ملک فخر سے کہتے ہیں موہنجو-دڑو کی تہذیب، اور اس کے علاوہ ہم اتنی بڑی تہذیب و تمدن، اور ہماری تقدیر کے فیصلے یہ ہوتے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب ایک مرتبہ بلاول بھٹو صاحب کو پبلکلی مل لیتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شادی میں ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ 3 مرتبہ اور ملے ہیں. اور آج وہ چلے گئے مولانا فضل الرحمان جیسے زیرک سیاستدان کے پاس. جب ان کو فون کیا تھا تو مولانا ان سے پوچھتے کہ میاں کن کا پیغام لے کر آ رہے ہیں؟ میں تو ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرتا ہوں. میں بھی کرنا ہے بات یہ نہیں کہ مولانا وہ یہ کہ ہم فیصل واڈا کس کو مل رہے ہیں، بات یہ کہ کون لوگ ان سے مل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت طاقت کا سر چشمہ پھر فیصل واڈا ہوئے نا. نہیں تو مت اپنے آپ کو پریٹینڈ کریں کہ یو آر اے ہائبرڈ ڈیموکریسی واٹ ایور. تو ایگزیکٹلی تو وہ تو نہیں. آپ یہ کہیں گے جی ہمارے پاس تو یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے تھوڑا سا موبلٹی کرتا ہے تو بنا لیکن بیگ صاحب یہ بتائیں، میں اس پہ واپس آتا ہوں کہ
سچویشن ڈفرینٹ ہے. عمران خان صاحب کے بیانیے دونوں کے خلاف ہیں, نواز شریف صاحب کی پارٹی کے اور زرداری صاحب کی پارٹی. وہ ہے کرپشن, اور جنہوں نے بڑی کرپشن کی ہے, لوٹ مار کی ہے. پھر پنجاب کے ساتھ ان کا بات اور ہے, وہاں سے پاور بیس ان کی نکل گئی. جب الیکشن کے ریزلٹس اوپر نیچے ہوئے تو ان کی گورنمنٹ بھی گئی, سارا کچھ وہاں سے چلا گیا. اگر فیز 1 کے اندر ان کو یہ نظر آتا ہے کہ جو لوگ جن سے میری طاقت جہاں سے چوری ہوئی ہے, اگر یہ اوپر سے ہٹ جاتے ہیں, اور جیسے میں ان کی اسٹیٹمنٹ اگر آپ نے سنی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی, وہ سیکرٹری جنرل ہے پارٹی کے, انہوں نے کہا جی ایوری تھنگ از آن دا ٹیبل. اگر ہم الٹیمیٹلی ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو ہر قسم کی ارینجمنٹ پہ بات ہو سکتی ہے. اب اگر ایک بند گلی میں کھڑی ہوئی ہے, نہ فوج ہٹ سکتی ہے, نہ آئی کے ہٹ سکتا ہے, نہ یہ لوگ تو خیر درمیان میں کانفلکٹ کے بینیفیشری ہیں, یہ تو چاہیں گے کہ ایسے ہی رہے. تو ایک تھرڈ سولوشن کیا ہے, یا بات چیت ہو یا کوئی ایسا پیرامیٹر چینج ہو جس میں سارے آ سکیں. جے یو آئی والے کہتے ہیں بڑے زیرک آدمی ہیں, ان کی ڈیپتھ ہم نے دیکھی, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور یہ لوگ بڑے ان پاپولر ہیں, وہ تو آگے. اے این پی رہ گی, ایم کیو ایم بھی آ جائے گی جس کے ساتھ آنا ہے. تو اگر فیز 1 میں شریف فیملی فار ایگزامپل ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہے ہیں, جو ہم باتیں سن رہے ہیں اسلام آباد میں, اگر چینج آف گارڈ ہوتا ہے, اوپر پیپلز پارٹی آ جاتی ہے, تو لارجر نیشنل انٹرسٹ میں, ایک آل انکلوسیو پالیٹکس میں, کیوں عمران خان ایکسکلوڈنگ نواز پارٹی نہیں پی ایم ایل تو صرف آئے گی نا, دونوں الائز ہیں, انہوں نے ان کو سپورٹ بھائی کو نکال کے ان کے حصے وہ ان کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. ایسی کیا بات ہے, یہ تو کوٹ پرو کو چلتا ہے نا, پہلے بھی تو ہوا تھا. تو اصل چیز ہے کہ کیا پی ٹی آئی اس میں لائی جا سکتی ہے کہ نہیں لائی جائے, پھر آل انکلوسیو ہو جائے گی. اگر ان کو پتا اچھا یار 2-3 سال بعد پھر الیکشن ہو جائیں گے, کچھ ہو جائیں گے. سیاست میں تو ایسی گیمیں بنتی ہیں نا, ایک کے بعد ایک اینٹ پہ دوسری یہ گیم نہیں بنے گی مالک صاحب. کیوں؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کیوں. بیسیکلی پہلے جب یہ فارمیشن آف گورنمنٹ ہو رہی تھی تو اس میں یہ تھا کہ جی کچھ ٹرم اگر آپ کو یاد ہو پیپلز پارٹی کو ملے گی, کچھ آدھی کر لیں بلوچستان فارم. پھر یہ تھا کہ جی آپ اگر آدھی ٹرم بھی کرنی ہے تو آپ وزراء شامل ہو جائیں, آدھے وزراء ان کے ہوں, آدھے ان کے ہوں, ایسے ہی تھا نا. لیکن جو تھنک ٹینک اور جہاں سے ڈیسیجن ہوتا ہے اس وقت یہی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ نہیں, گورنمنٹ ان کو دے دے, جو آئینی عہدے انہوں نے لیے ہیں وہ مفت میں نہیں لیے, وہ اس ڈیل کے تحت لیے, ورنہ ان کو وہ آئینی عہدے مل نہیں سکتے تھے, نہ صدارت مل سکتی تھی, نہ چیئرمین سینٹ مل سکتا تھا. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو گورنرشپس ملی ہیں یہ کس مفت میں مل گئی. ان کا پنجاب میں کیسے گورنر لگ گیا, کے پی کے میں کیسے لگ گیا جی. تو مقصد یہ ہے, اب آپ کے 1 سال بعد آپ کہیں جی میں آ جاؤں ڈرائیونگ سیٹ پہ, یہ مذاق ہے مالک صاحب, یہ مذاق ہے. چلیں مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آگے میں اس لیے اس کو چھیڑنا چاہ رہا ہوں بات کو, کہ سب کا خیال تھا کہ ایک بیانیہ بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کا, آئی کے کا, ایک بیانیہ عمران خان کا, وہ اتنی دیر میں 1 سال میں ایک کاؤنٹر بیانیہ بن جائے گا. ایک تو نظر آ رہا ہے کہ کاؤنٹر بیانیہ نہیں بنا سوچ رہے ہیں, تو اب بوجھ تو ہے نا, کام نہیں کرتی, دے آر ناٹ پریکٹیکل پیپل. چلیں میں ابھی یہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے سے بات کرتے ہیں کہ جب وہ نہیں ہوا 1 سال کے اندر جو ہونا چاہیے تھا, تو پھر آپ ایک نیا فارمولا پہ بھی تو بات ہو سکتی ہے نا. بریک کے بعد چلیں جی آگے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. بریک سے پہلے بریک صاحب آپ کی بات درمیان میں رہے گی. بات میں یہ کر رہا تھا کہ اس وقت ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے اور ایک امپریشن ہو گیا ہوا ہے کہ یہ ایک بس وہ گارڈین ناٹ بن گئی, یہ اب نہیں کھل سکتی, کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اب یہ ساری چیز میں اگر کوئی چینج ہے وہ یہ ہے کہ چلیں چاہے آپٹک چینج کریں, کاسمیٹک چینج ہو, اور پھر اس کے بعد سب کو موقع مل جائے اپنی اپنی اسٹریٹجیز کو ری الائن کرنے کا. آج پی ٹی آئی کہتی ہے نتھنگ ڈوئنگ, وہ کہتے ہیں اچھا یار ایک چینج ہوا ہے, ہم حالات کی بہتری کی جا رہے ہیں, چلیں ہم نیشنل یونٹی کے لیے ہم بھی اس میں آ جاتے ہیں, دوسرے بھی آ جاتے ہیں. جو سارا اس وقت بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو ان پاپولیرٹی کا, اس میں بھی کمی آئے گی, تو فرق تو پڑے گا چیزوں کا اگر اس قسم کی کوئی ہلچل ہوتی ہے, چاہے وہ آپٹک چینجز ہی ہوں. مالک صاحب نیشنل یونٹی گورنمنٹ جو ہے وہ اگر کیئر ٹیکر میں آپ دیکھ لیں اور 16 منتھ میں آپ دیکھ لیں کہ ایک کا منہ ادھر تھا اور دوسرے کا ادھر تھا. ابھی یہ 16 مہینے کی تھی, سب کو پتا تھا اتنی اور الیکشن ہو جانے. ابھی میجر جو ہے وہ 2 پارٹیز ہیں, نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے. نون لیگ نے گورنمنٹ بنائی, ان کو تقریباً سارے آئینی عہدے دے دیے, ایون پنجاب میں ان کی میجارٹی ہے, گورنرشپ دے دی, کے پی دے دیا, سب کچھ دے دیا. اس کے بعد وہ ابھی بھی سیٹسفائی نہیں ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ 16 پارٹیاں یہاں ملا کے تو یونٹی گورنمنٹ چلا لیں گے, اس کا ہیڈ کس کو پارٹیز تو رکھیں گے؟ 3 میٹر کرتی ہیں. دیکھیں نا پی ڈی ایم کی ہم بات کرتے تھے, یقین مانے مجھے 4 پارٹیوں کے نام آتے ہیں, باقیوں کے نام بھی نہیں پتا. میرا خیال ہے آپ کو بھی نہیں آتے ہوں گے سب کے. ریلیونٹ تو 4 پلیئرز ہی ہیں نا, زرداری صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, عمران خان ہیں اور مولانا فضل الرحمان ہیں, اینڈ ٹو اے اسمال ایکسٹینٹ ناؤ مے بی ولی خان فیملی پر تھوڑی سی, لیکن مین تو یہی 4 انہی کی ٹوپیاں دائیں بائیں ہوتی ہیں نا. میں تو سوال ایک ہائپوتھیٹیکل کر رہے ہیں, کیونکہ اسلام آباد میں آپ, ہم سارے اسلام آباد میں کوئی 30 سال سے, آپ تو شاید زیادہ ہی ہیں, شاید جی تو پہلے کہ ہمارے سے آئے میں, یا 6 مہینے پہلے ایک چیز افواہ ہوتی ہے, پھر 6 مہینے بعد وہ خبر بن جاتی ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں یار سنا تھا, دیکھو وہی ہو رہا. یہ اچانک جو تیزی ہیں, بلاول کا ایکٹیو ہونا, وابڈا کا صاحب کا ایکٹیو ہونا, یہ میں نے آپ کو ان کی کامنٹ سنا دیے, ابھی ہم نے ان کی بات سنی ہے, وہ بھی اس کو ایک پازیٹیو موڈ میں تھے. جن سے ابھی آپ سلمان راجہ صاحب, سلمان راجہ صاحب, دیکھیں پی ٹی آئی میں یہ جتنے بیچارے مظلوم بڑے بڑے عہدے, جنرل سیکرٹری, چیئرمین, اپوزیشن, اللہ جانتا ہے یہ اف نہیں کر سکتے عمران خان. یہ تو ابھی آئے ہیں نا, اور ان کا اپنا کوئی ڈیسیژن نہیں ہے, کوئی ڈیسیژن عمران سے پوچھے بغیر یہ ایک ڈیسیژن نہیں کر سکتے. اچھا اس کو بالکل بلنٹلی بات کرتے ہیں شاہ جی, یہ ایک فیکٹ ہے کہ جتنے رولز ہو رہا ہے, میں سب سے زیادہ اس پہ باقاعدہ نے ریفرنس دیا ہوا کہ 26 کے بعد جو شروع ہوا ہے, 24-26 کے بعد پروپیگنڈا اگینسٹ دی آرمی سارا کچھ, تو یہ جتنی اب سختیاں آ رہی ہیں بیسکلی یہ پروپیگنڈا سارا ہے ایمڈ ایٹ آرمی. وہ ایک وائرل ہوا ہے کہ جی پروڈکٹس بھی نہ خریدیں, وہ بھی نہ خریدیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتے کہ ادارہ امیون ہو کہ یار ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کون کیا بات کر رہا, اور خاص طور پہ جہاں پہ آپ کی والنٹیئر آرمی ہے, ہماری کنسکرپٹڈ آرمی نہیں ہے, یہاں پہ لوگ اپنی رضا سے شامل ہوتے ہیں جا کے. تو یہ اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگ اور فوج کے درمیان میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. اس میں نہیں پڑا, اور آرمی ہمیشہ سٹریس کرتی ہے اس بات پہ. اگر یہ کوئی آپٹک چینجز ہوتی ہیں جس مرضی نیت سے ہو, لیکن ان کا نظر یہ آ رہا ہو کہ اچھا یار سب کو انکلوسیو کرنے کی کوشش جا رہی ہے, یہ ایک نان سٹارٹر ہے بالکل آپ کے خیال میں؟ ضیاء الحق کے زمانے میں ایسی فیلنگ نہیں تھی, تب سوشل میڈیا نہیں تھا, اتنے چینل اور ماحول اور تھا نا. اب بھٹو صاحب کے زمانے کی ارے یار پھر وہی بات ہے کہ آپ, مصیبت تو ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا, اور یہی انفارچونیٹلی یہ بھی ایسے سوچ رہے ہیں, 1857 میں کون سا سوشل میڈیا تھا؟ غدر بچا نا, غدر, لفظ غدر اس دن سے شروع ہوا 1857 کہ جی یہ بات ہی کہ جی یہ کارتوس ہے اور جس کے چربی لگی ہے. تو ایسے ہی چلے گا 5 سال, یہ چل سکتا ہے ایسے؟ دیکھیے آپ پہلے سب سے پہلی بات بتائیے, بات یہ ہے کہ ایک طاقتور ترین ادارہ جو ابھی تک جو چاہ رہا ہے وہ اس کے مطابق ہوا یا نہیں؟ ٹھیک ہے, کیا ان کی دانست میں جو فروری کا الیکشن تھا اس سے وہ ٹس سے مس ہوئے ہیں؟ شارٹ ٹرم گیز کی بات تو ہو گئی, شارٹ ٹرم میں گورنمنٹ بھی بڑی مضبوط ہے, ابھی جو سپریم کورٹ سنبھال لیا, انہوں نے الیکشن کمیشن سنبھال لیا, سب کچھ سنبھال لیا. فرینکلی بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان کو اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کر رکھیں. ہم نے یہ ایک نئے نئے ورڈ سیکھ لیے ہیں, سوشل میڈیا, یوتھ بلج, ڈیموگرافکس اینڈ آل دیٹ. But these realities, my dear, there are rest of the countries as well نا. آپ کے ادھر اکراس ایران ہے, اگر مجھے وہاں پہ یوتھ پیدا ہونا, انہیں ٹھہر جو پہلے ایران میں یوتھ پیدا ہونا بند ہو گیا. ایران کی سچویشن اچھا کیا یعنی فلپین میں یوتھ پیدا ہونا بند ہو گیا ہے؟ کیا وہاں پہ جو جنرلی جو جماعت ابھری تھی کیا اس کو اقتدار سونپا گیا؟ بلکہ وہ جو ان کا نواز شریف تھا اس کو بلوا کے تو اس کی بھنجیتی بازی کو. میں تمہیں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو یہ بات ہے, دیکھو ڈیفنس میں ایک بہت بڑی اسٹریٹجی ہوتی ہے ڈسیپشن. آئی تھنک یہ فیصل واڈا کے ذریعے ایک ڈسیپٹیو گیم چلائی گئی ہے کہ پریشان مت ہو, اب یہ کشتی پہ بوجھ بن رہے ہیں, ہم ان کو اتار رہے ہیں, آپٹکس بدل جائیں گے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ میں اور آپ ساری زندگی صحافت کی نظر کرنے کے باوجود ہم تینوں کے تینوں حضرات بہت سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں. ہماری مجبوری ہم اگنور نہیں کر سکتے نا. لیکن میرا آپ سے سمپل سوال ہے, جس طرح حالات یہ ہیں, لیٹس سے کیا پھر اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم عمران خان کو نکلنے دیں, کیا 5 سال اندر رکھ پائیں گے؟ کیا یہی گورنمنٹ یہی حالات کے ساتھ یہ ملک 5 سال ایسے چل سکتا ہے, چلے گا؟ I have my doubts. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں دیکھیے ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ 26 نومبر کے بعد there is an opening as well.
اوپننگ یہ ہے کہ آپ وکٹر کی طرح بہیو نہ کریں ایز گورنمنٹ. آپ یہ کہیں کہ یار آپ نے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آپ بات کریں, آپ نے چڑھائی کی کوشش کی تھی, آپ نے دیکھا کہ ریاست کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے, اس پہ نازا محسوس نہ کریں. سیکنڈلی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بجائے سوشل میڈیا ایکسیکٹرا کو الزام دینے کے, مجھے یہ بات بتائیے کیا آپ دل سے ایز جرنلسٹ سمجھتے ہو کہ اسلام آباد آنے والے جو لوگ تھے وہ پرامن احتجاجی تھے؟ آخر اٹک پار کرنا جو ہے وہ پرامن احتجاجی جلوس نہیں کر سکتا, کچھ 2-4 ہم نے بھی کور کیے ہیں. لیکن آج ان قوانین کا سنیں رائٹ ہے, یہ بھی آپ لوگوں سے اس بنیاد پہ نہیں لے سکتے کہ ہمارا اندازہ ہے آئیں گے کہ آپ رینجرز مار دیں, آپ پولیس والے شہید کر دیں. میں بھی رائٹ ٹو پروٹیسٹ کی بات میں تو تمہیں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو جو جہاں سے ہم ایول کو ڈسکس کرنے کی بجائے وی آر ٹاکنگ آف ڈیٹیلز, مثلا جیسے مجھے بڑے ایک سینئر دوست نے یہ کہا یار سب سے بڑی بات مجھے آپ یہ بات بتائیں, کیا ہم نے جب یہ جلوس وہاں سے شروع ہوا ہے, میں یہ نہیں کہتا, یہ بیماری بھی ہم ہی نے ڈالی ہوئی تھی نا, جب یہ لاڈلے تھے تو اس وقت ہمارے اوپر یہ فرض تھا کہ ہم ریگولر پروگرام چھوڑ کر ڈی چوک دکھائیں اور وہاں پہ نہ بتائیں کہ کون, یہ بیماری آپ نے ڈالی. تو آج جب آپ یہ بیان دیتے ہیں تو وہ بھی کہیں کہ یہ گناہ ہم سے سرزد ہوا تھا. ایسے مت کہیں نا, تو کہہ رہا ہوں میں اس لیے مت کہیں. میں آپ سے کیا ایسے چل سکتا ہے 5 سال؟ ایسے نہیں چل سکتا, بٹ دیر آر ویز ٹو گو اباؤٹ اٹ. لیکن یہ کرنا کہ گوٹ کی طرح اے مورا ہٹا کے ایتھے کر دو تو آپ بلاول کو بٹھا دو, بات کیا چل رہی ہے؟ تو اور کیسے ہوگا جی موروثی سیاست. اچھا جی ہم نے آزما لیا کہ چاچا جو ہے مرکز میں, جی چاچا کو ہٹا دیں تو ایسا کریں بیٹا مرکز میں باپ بھی مرکز میں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, تو بات تو وہیں رہے گی کہ نہیں؟ آپ کے خیال میں 5 سال چل سکتا ہے ایسے؟ بالکل چل سکتا ہے. دیکھیں جو فارمولا کسی کے ذہن میں ہے کہ جی بلاول صاحب کو سیٹ دے دو اور اس میں پی ٹی آئی, آپ سمجھتے ہیں عمران خان کسی اور کو پرائم منسٹر مان کے پی ٹی آئی کو اس میں شامل کر دے یا اپنے وزیر بنوا لے؟ اگر کی اوورال یہ ارینجمنٹ ہوتی ہے اگر نہیں کرے نا, نہیں اگر ہی ہوگا نا, ہم ایک سینیریو ڈسکس کر رہے ہیں کہ فار ایگزامپل کہتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے, نہیں میں سوال کر لیتا ہوں نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے, چلیں جی یہ 3 سال چلے گی, الیکشن 1 سال پہلے کرا دیں گے, ملک جہاں آج سارے رولز طے ہو جائیں, آپ نیشنل گورنمنٹ بنا دیں, بلیو کریں جو آج حالات ہے اس سے ورس حالات ہوں گے, وہ سسٹم نہیں چل سکتا. تو پھر سولوشن نیشنل یونٹی گورنمنٹ بننا عمران خان کے آئیڈیا کی ڈیفیٹ ہے. وہ یہ کہتے تھے یہ چور اور لٹیرے باریاں لے رہے ہیں اور وہ اس کے وزیر, اب یہ باریاں لینے آگے 4 بندے دے کے اس طرح, تو پھر آپ یہ بھی کہہ دیں گے ڈیفیٹ ہے کہ وہ انہی لوگوں سے بات نہیں, ٹھہر جائیں پھر وہ بات کرو سنیں. تو پھر شاہ جی وہ ڈیفیٹ کیوں نہیں ہے کہ جن لوگوں نے بقول ان کو نکالا, امریکنوں کو بھی انفارمیشن دی, غلط کیا, ان کی گورنمنٹ کو نکال دیا, وہ ان سے ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں, پھر اس طرح تو وہ بھی نہیں جائز. اس طرح تو آج انہوں نے شیخ رشید کو کہا کہ آئی واز مسفیڈ, آج اڈیالہ جیل میں کون کیسے بات کرے گا؟ بڑی جو ہے اس کو دیکھیں, میں کہتا ہوں وہ تو منہ پہ جھوٹ بول دیتا ہے, اس نے اپنی غلط بیانی کو یو ٹرن کا نام دیا ہوا ہے. اس کے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شخص کا اعتبار نہیں ہے, وہ موقع دیکھ کے بدلتا ہے, اور اس وقت کوئی شک ہے کہ بہت پاپولر ہے, کیا اس وقت کوئی شک ہے کہ گورنمنٹ کا اور تمام ایشوز کا بوجھ سارا اسٹیبلشمنٹ اٹھایا ہوا اور انپاپولرٹی کا بوجھ ان پہ ہے, ڈسپائٹ کہ روز شہادتیں ہو رہی ہیں, روز بچے شہید ہو رہے ہیں اور لوگ اس کی بات نہیں کرتے. پرسوں میں عمران بھی حصہ ہے اور یہ فنڈنگ بھی باعث ہے, لیکن اور فوج پہ سارا اٹیک ہے. میں کہتا ہوں جو بھی ریسپانسبل ہے, ریالٹی کیا ہے اس وقت کہ روز ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, چاہے وہ کیپٹنز ہیں, میجرز ہیں, جوان ہیں, بچے شہید ہونے بند ہو جائیں. میرا سوال سن لیں. تو اس لیے اس کے باوجود سب کا فوکس یہ ہوا کہ یار اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا وہ اس کو راستہ نہیں دے رہا, وہ اس کے لیے آگے پیچھے نہیں ہٹ رہے. یہ اس طرح وہ ملک کیسے چلیں گے؟ چلے گا اسی طرح چلے گا. ان کرائسس میں سے ہی آپ نکلیں گے. یہ ایک بندہ آپ کو ہاسٹیج کیے ہوئے ہے پورے ملک کو, اور وہ سمجھتا ہے کہ اپنی ڈکٹیٹ کی ہوئی پالیسیز پہ وہ ملک چلائے گا. ایسا نہیں ہوگا. اب آیا, اب دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی چلے گا. ابھی وہ مجھے شیخ خبر شیئر کروں, ابھی وہ آیا ہے, بریکنگ آ رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے کہا کہ 14 دسمبر سے سول نافرمانی تحریک
نہیں 12 دسمبر کے ہاں کہ وہ شروع کر رہے ہیں, کر لیں, اور اس کی بھی اب ڈیٹیلز بھی آ رہی ہیں. بریک لے لیتے ہیں تاکہ ان کا ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ پڑھ لیتے ہیں, وہ اس تو پہ بھی کوئی ڈسکشن گورنمنٹ آنے سے پہلے بھی. چلے جی آپ بریک لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ لیٹسٹ کیا یہ دسمبر کی کس نوعیت کی تحریک ہے. شاید آخری کارڈ جس کی بات کری تھی لیما خان یہی تو نہیں ہے. بریک کے بعد جی ویلکم بیک. ابھی کچھ ہی لمحے پہلے ان کے ٹویٹر ہینڈل سے بڑی سخت سٹیٹمنٹ آئی ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ 13 دسمبر کو پشاور میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عظیم الشان اجتماع منعقد کریں. پارٹی کو کہا 5 کمیٹی ممبرس کے تو نام پہلے ہی آگے ہوئے. انہوں نے کہا 2 نکاتی ان کا ہوگا. ایک یہ ہے انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی, دوسرا 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام. اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں دونوں مطالبات مانے جاتے تو پھر 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں گے, اور اس کی تحریک کے نتائج کی ذمہ داری حکومت پہ ہوگی. اور پہلی سٹیج میں وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کریں گے کہ وہ ترسیلات زر کو محدود کریں اور بائیکاٹ مہم چلائیں. اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں اس سے آگے بھی جائیں گے. چلیں جی, یہ تو ایک نیا راؤنڈ شروع ہو گیا. مالک صاحب, یہ ملک دشمن عناصر کے ساتھ انکلائیو ہے. یہ وہ ایجنڈا ہے جو پاکستان کو ڈیمیج کرے گا. یہ پہلے بھی یہ کام کر چکا ہے. آئی ایم ایف کے پاس, آئی ایم ایف کو لیٹر, آئی ایم ایف کے آفس کے بعد دھرنے. یہ چاہتا ہے کہ یہ ایک فیل اسٹیٹ. کیا وہ چاہتے ہیں کہ میں اتنا پریشر کریٹ کروں کہ اسٹیبلشمنٹ گھبرا کے میرے سے بات کرے؟ یہ نہیں ہوگا, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ ایک بزدل آدمی ہے جو اس قسم کے ٹیکٹس کر کے اس ملک کو نقصان دے رہا ہے. دیکھیں, پہلے بھی سول نافرمانی کی تحریک کی, بجلی کے بل چلائے, وہ کانٹر پروڈکٹیو تھے. یہاں بھی اگر آپ یہ کام کریں گے, اوورسیز کو کہنا کہ جی آپ پیسے نہ, مطلب یہ چاہتا ہے کہ یہ پاکستان ایک فیل سٹیٹ قرار دی جائے ایک بندے کی وجہ سے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہوگا نہیں انشاءاللہ. شاہ جی, یہ ٹائمنگ مجھے پھر سمجھ نہیں آ رہی ہے. آج کیا 5 تاریخ ہو گئی جی, اب 14 کی انہوں نے دے دی ہے. ہارڈلی اگین 7-8 دن, اور اس میں سول نافرمانی اور یہ اگر نہ ہوا تو. مالک صاحب, میں آپ کی جان کی امان باتے ہوئے, آپ مجھے بہت پیارے ہیں, بہت عزیز ہیں. جب سے ہمارا یہ پروگرام شروع ہوا ہے, آپ چورن یہ بیچ رہے تھے کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز نیشنل یونٹی. نہیں پلیز برا نہ ماننا میری بات کا. اور میں نے ایٹ دی آؤٹ سیٹ صرف یہ جسارت کیا, میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہو یار, مجھے بہت عزیز ہو. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا, میں نے کہا یار جو حالات جا رہے ہیں لگتا ہے جلد اللہ کو عزیز ہو جائیں گے. میں نے کہا کہ کلچر سپیسیفک ثقافت کو اپنی سمجھا کرتے ہیں, اور ہماری ثقافت یہ ہے کہ شریکاں دی میرے دشمن کی دیوار گرنی چاہیے, چاہے میں خود اس کے نیچے آ جاؤں. پی ایم ایل گورنمنٹ یہی رویہ یہ ان کا ہے. پی ایم ایل گورنمنٹ کے تو میوزک ٹو دی ایئرز ہوگا ان کا یہ اسٹیٹ. وہ جو یہ بات چل رہی تھی خوش ہوں گے بہت کہ جی کشتی ڈوبنے لگتی ہے, تو فیصل واڈا جو ایکشن میں آئے تھے اور یہ جو 2-3 مرتبہ اپنی انگلی کے ساتھ لگا کے اتالیق بن کے چلے تھے بلاول بھٹو زرداری کے. ویسے عجیب سی بات ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا بیٹا, اور ایک زرداری سب کے بھاری والا, بالآخر ان کو اگر کچھ گر سیکھنے ہیں تو وہ فیصل واڈا سے سیکھ رہے ہیں. یہ بھی اپنی جگہ تاریخ کا لطیفہ ہے. میں نے لیکن وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے میری عزت رکھی کہ آپ جس پوائنٹ سے شروع ہوئے تھے, میں نے آپ کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ بات نہیں ہوگی. خدا کا شکر, بہت شکریہ. بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ ختم کریں گے کہ لیٹسٹ ایک نیا ٹوسٹ آ گیا ہے. میرا تو خیال تھا کہ شاید اس کے بعد ساری سائٹس کچھ کنسیلیشن طرف جائیں, مل جل کے کچھ چلیں, لیکن اب یہ نیا راؤنڈ ہے. اگر آج پی ایم ایل این والے جو لوگ ہوں گے وہ تو بہت خوش ہوں گے, بیکاز ایک لیٹسٹ سیلو فائر ہو گیا. پہلے 10 دن کی ڈیڈ لائن تھی, اب بھی 7-8 دن کی ڈیڈ لائن ہے. پہلی کا ہم نے انجام دیکھا, کیا اس کا انجام اس سے کیا مختلف ہوگا, بیکاز تفصیلات زر تو زیادہ لوگ اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں, کوئی ویسے نہیں بھیجتا ڈپازٹ سے اس طرح. کیا یہ کامیاب ہوگی؟ اور اگر یہ کارڈ آخری ہے اور اگر یہ ناکام ہوتا ہے تو پھر بات کہاں جائے گی؟ لیکن ایک چیز واضح آ رہی ہے, اگر کہیں اچھے دن مجھے ملک کے لیے ابھی کافی دور نظر آ رہے ہیں. لیٹس ہوپ سینٹی پریویلز تمام لوگوں کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.